یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہے تو سرا جانا آقا 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 آقا۔ یہ تو برسبیل تذکرہ بات اور کر رہا تھا تو کنارے پر تھی، میں نے کہا یہ لذت چکھاتے جائیں آپ کو۔ تو اصل بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ دعا کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ مولا اپنا دیدار کرا، حضور کا تو نہیں مانگا تھا نا جی۔ اور دعا کی قبولیت کا جب وقت آیا معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دی۔ موسیٰ تیری طور والی دعا ادھار ہے، طور والی دعا تیری ادھار ہے، کیونکہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، پورا ہونا ہے، لہذا آج اس کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ آج آجا موسیٰ، آج تیری دعا پوری ہوتی ہے۔ کھڑے ہو گئے، خیال آیا ہوگا کہ شاید آج رب جلوہ کرا دے گا، چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو گئے۔ جب آقا معراج سے پلٹے تو موسیٰ کو کھڑا کر دیا، فرمایا موسیٰ اپنی دعا یاد ہے؟ یاد ہے، تو نے میرے جلوے کی دعا کی تھی، آج آ تیری دعا پوری ہو رہی، مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، اسے تک لینا، یہ جلوہ خدا ہوگا، اسے تک لینا، یہی جلوہ خدا ہوگا۔ اور عرفاء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، بار بار رب ارنی، قرآن نے تو ایک بار بیان کیا، مگر یہ 9 مرتبہ التجا کی تھی، اور ہر بار کی التجا رد نہیں ہوتی، تو ضروری تھا کہ 9 مرتبہ ہی جلوہ خدا ہو۔ 9 التجائیں تھیں، اس 9 مرتبہ جلوہ خدا کے لیے مصطفیٰ کو 50 نمازیں دے کر بھیجا، اور فرمایا موسیٰ مصطفیٰ آئیں گے، ہر بار عرض کرنا حضور آپ کی امت کے لیے یہ بڑا زیادہ وزنی کام ہے، نہیں پڑھ سکے گی، واپس جا کے کچھ کم کروا کے لائیں، تو تم بھیجتے جانا، میں ہر بار 5 کم کروں گا، 9 بار پلٹ کے آئیں گے، 45 نمازیں کم ہوں گی، دینی 5 ہی ہیں، مگر 9 بار تجھے جلوہ کرانا ہے، ہائے ہائے دینی 5 ہی ہیں بالآخر، مگر تیری دعائیں 9 مرتبہ تھی، اور ہر بار مکھڑا مصطفیٰ کا دیکھنا جلوہ خدا کا ہوگا۔ تو حضور کا جلوہ کرتے رہے تو مصطفیٰ کا مکھڑا خدا کا جلوہ بن گیا۔ یہ ہے قربت، یصلون علی النبی، کہ درود بھیجتا رہتا ہوں، اتنا قریب کرتا رہتا ہوں کہ اب مصطفیٰ کی کہ اسماء میرے اسماء میں فنا ہو چکے، افعال میرے افعال میں فنا ہو گئے، صفات میری صفات میں فنا ہو گئی، حتیٰ کہ ذات میری ذات میں فنا ہو گئی، اور مقام یہ ہو گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، اب خلق عظیم ہو گئے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا؟ انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں قرآن حضور کا اخلاق ہے، یہ بات سمجھنے والی، فرماتی ہیں قرآن حضور کا اخلاق ہے، اور ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام صفت ہوتی ہے صاحب کلام کی، قرآن اللہ کی صفات ہیں، قرآن اللہ کی صفات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قرآن حضور کا اخلاق ہے، اخلاق صاحب اخلاق کی صفتیں ہوتی ہیں، آپ سمجھے؟ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق والے کی صفت ہوتی ہے، اور کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام والے کی صفت ہوتی ہے۔ ادھر سے اسلام بولتا ہے کہ قرآن خدا کی صفات ہیں، ادھر ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سنو قرآن مصطفیٰ کی صفات ہیں۔ مولا کس کی صفات مانے؟ ام المومنین کہتی ہے مصطفیٰ کی صفات ہے قرآن، تو کہتا ہے میری صفات ہے قرآن، تو پتہ چلا قرآن ایک ہے
یہی خدا کی صفت ہے، یہی مصطفیٰ کی صفت ہے۔ تو بات کیسے ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ 23 سال قرآن اترتا رہا، مصطفیٰ کی صفات حضور کی تھی، خدا کی صفات خدا کی تھی، یہ صفات جدا جدا تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر قرآن کی آخری آیت اتری، 23 برس مصطفیٰ پر قرآن کی آیتیں اترتی رہیں، اور قرآن کی ہر آیت اللہ کی ایک صفت لے کے اترتی تھی، اور قرآن کی ہر آیت جب اللہ کی صفت کا رنگ لے کے اترتی تھی تو اس کے اترنے سے مصطفیٰ کی ذاتی صفت کا رنگ اتر جاتا تھا، اس پر خدا کی صفت کا رنگ چڑھ جاتا تھا۔ ہر آیت کے نزول سے، ہر آیت کے نزول سے حضور کی اپنی صفتوں کا رنگ اتر جاتا تھا، اس رنگ ساز مولا کی صفتوں کا رنگ چڑھ جاتا تھا۔ ایک ایک آیت اترتی گئی، حضور کے اوصاف بدلتے گئے، صفات الہیہ چڑھتی گئی، اللہ کے خلاف کے رنگ چڑھتے گئے، محمد کے رنگ اترتے گئے، اور محمد کے رنگ پر خدا کا رنگ چڑھتا گیا۔ جب 23 سال میں قرآن مکمل ہوا تو خدا کی قسم ذات مصطفیٰ کی تھی، صفات خدا کی تھی، ذات مصطفیٰ کی تھی، صفات خدا کی تھی، چادر مصطفیٰ کی تھی، رنگ خدا کا تھا۔ حضور کی چنری خدا نے رنگ دی تھی اپنے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں رنگی گئی تھی۔ بس یصلون علی النبی، ہر وقت قریب کرتا رہتا ہوں، اپنا رنگ چڑھاتا رہتا ہوں، اپنے نور کا رنگ چڑھاتا رہتا ہوں، صبغۃ اللہ، اپنا رنگ چڑھاتا رہتا ہوں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے؟ لوگوں اس نے رنگ کسی پر چڑھانا نہیں ہے تو رنگ کی تعریف کاہے کے لیے؟ اس نے اپنا رنگ کسی کو دکھانا ہے؟ بولیے، اپنا رنگ دکھایا ہے کسی کو؟ جی، جب اس نے چڑھانا کسی پر نہیں تو ہمیں کیوں بتاتا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی نہیں؟ ارے اس لیے بتاتا ہے کہ صبغۃ اللہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا رنگ یہ مصطفیٰ کا نام ہے، صبغۃ اللہ حضور کا نام ہے۔ تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کیا تلاش کرتے ہو؟ رنگ دیکھنا ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھو، اس سے بہتر کیا ہے؟ ہائے ہائے، میرے یار سے بہتر کیا ہے؟ اور کیا دیکھتے ہو؟ اس کا رنگ دیکھو، وہی میرا ڈھنگ ہے، وہی میرا رنگ ہے۔ یصلون علی النبی، میں ہر وقت اسے قریب کرتا رہتا ہوں۔ اور پھر اب اس کی کافی اور تفصیل ہے، اب میں اس باقی درمیان میں بھی یصلون کے معنی ہیں، پھر جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے معنی ہیں، پھر مقید بالوقت اور مقید بالحیت کے معنی ہیں، غیر مقید کے معنی ہیں، بہت تقسیمات ہیں، ضمنی القبول اور قطعی القبول کے فرق ہیں۔ ایک ایک مضمون ایک ایک رات لے گا، سارے ختم کر کے اینڈ پر آ جاتا ہوں تاکہ بات کو ختم کریں۔ تو آخر پہ فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور فرمایا لوگوں اور تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، میرے حبیب پر صلو علیہ درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، صلاۃ درود اور سلموا سلام، درود کے لیے ایک امر کیا، صلو علیہ میرے حبیب پہ درود بھیجا کرو، اور جب سلام کی بات کی فرمایا وسلموا تسلیما، مصدر کو دوبارہ ریپیٹ کیا، صلاۃ کے لیے نہیں کیا۔ آپ تو سمجھا، فرمایا صلو علیہ صلاۃً نہیں کہا، صلو علیہ صلاۃً نہیں کہا، وسلموا تسلیما کہا، سلام کو ریپیٹ کیا مصدرن، صلاۃ کو نہیں۔ فرمایا مصطفیٰ پہ درود بھیجا کرو، یہ سنگل حکم ہے، وسلموا تسلیما، میرے یار پر سلام پڑھا کرو، یہ ڈبل حکم ہے۔ مطلب کیا؟ درود ایک بار پڑھو تو سلام 2 بار پڑھا کرو، اگر درود ایک پڑھو تو سلام 2 بار پڑھو۔ اور لطف کی بات سمجھ لیں کہ درود بغیر سلام کے نہیں رکھا،
پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سلام کو درود میں رکھا ہے، درود بغیر سلام کے نہیں رکھا، اور سلام میں خالی سلام رکھا ہے. سلام خالی سلام ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام صلات کے بغیر قبول ہے، مگر صلات درود سلام کے بغیر قبول نہیں. ارے نادانو اگر جھگڑا کرنا تھا تو صلات پہ کرتے، جس کا سنگل حکم آیا، اور جو سلام کے بغیر قبول نہیں صلات پہ کرتے. ارے جس کا دوہرا حکم ہے اور جس کے بغیر صلات بھی قبول نہیں ہے، سلام پہ جھگڑا کر رکھا ہے. کتنی نادانی کی بات ہے. نہ جھگڑے کی جگہ صلات ہے، نہ جھگڑے کی جگہ سلام ہے، اور دو میں فرق ہے. دو میں فرق ہے. صلات سے ثواب ملتا ہے، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بار میرے حبیب پر درود بھیجے، میں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں اجر دیتا ہوں، 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں. ایک بار درود پڑھو تو 10 نیکیاں دیتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں، اور 10 گناہ معاف کرتا ہوں. درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، اور آقا پہ سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے. فرق ہے، جواب ملتا ہے. آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی وما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. کوئی شخص اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پہ سلام پڑھے، مجھ پر سلام پڑھے. فرمایا جو بھی مومن مجھ پہ سلام کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے حتی ارد علیہ السلام. اور میں ہر سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں، سلام کا جواب دیتا ہوں. تو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے. عمر بھر درود پر